بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جماعت سیشن کی اردو کی کتاب میں سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 کا عنوان ہے بے مثل ہے ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ تو بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، بڑوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرائے، دوست، دشمن سبھی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آئیے اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ صداقت اور امانت ایسے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو عطا کیے ہیں۔ حقیقت میں صداقت اور امانت کے بغیر نبوت اور رسالت کا تصور ہی ممکن نہیں، لیکن یہ دونوں اوصاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو گویا تعارف اور پہچان تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہی صادق اور امین کے نام سے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کا کام شروع کیا تو اس کی بنیاد ہی صداقت پر رکھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو پکارنا شروع کیا۔ لوگ پہاڑی کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر نکل کر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، ہم بلا شک و شبہ یقین کر لیں گے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں ایک نہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اگرچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی جرات بھی نہ کر سکے۔ ابو جہل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی تھی، اسے کون نہیں جانتا، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو مانتا تھا اور کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے ہیں اسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں گڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے میں کسی کو کلام نہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ، شاعر، جادوگر وغیرہ ضرور کہتے تھے، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کاذب کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا۔ ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اس زمانے میں وہ ایک بار ملک شام گئے اور روم کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے ابو سفیان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں پوچھیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا، کیا تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت و دیانت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ دوست، دشمن، اپنے پرائے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کے قائل تھے۔ اعلان رسالت کے بعد مکہ مکرمہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الزام تراشی تو کرتے، لیکن اس کے باوجود انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آتا تھا۔
وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رکھتے تھے۔ ہجرت کی رات جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے گرد گھیرا ڈالا تو اس وقت بھی ان کی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان امانتوں کی اتنی فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ ہی میں چھوڑ گئے تاکہ وہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ جنگ خیبر کے دنوں کا واقعہ ہے کہ یہود کا ایک غلام بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آیا اور مشرف باسلام ہوا۔ وہ اپنے مالک کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چنانچہ وہ ریوڑ بھی ساتھ لے آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس ریوڑ کا کیا کروں؟ اگرچہ اس وقت یہود سے جنگ جاری تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کسی طرح گوارا نہ تھی کہ امانت میں خیانت ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام سے فرمایا، بکریوں کو ہانک دو، یہ خود بخود اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دفعہ ربضہ سے کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ وہ شہر سے باہر سستانے کے لیے ٹھہر گئے۔ اتنے میں شہر سے ایک آدمی آیا جس کے بدن پر 2 پرانی چادریں تھیں۔ مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جس کو انہوں نے مہار ڈالی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے پوچھا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، کھجوروں کی اتنی مقدار کے بدلے میں ہم یہ اونٹ دے دیں گے۔ اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ بعد میں مسافروں کو خیال آیا کہ انہوں نے ایک اجنبی شخص کو اپنا اونٹ دے دیا ہے، اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں گے؟ وہ ابھی اسی فکر میں تھے کہ شہر سے ایک آدمی بڑی مقدار میں کھجوریں لے کر آیا اور کہنے لگا، اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو، باقی تمہاری دعوت کے لیے ہیں، پیٹ بھر کر کھاؤ پیو۔ وہ کھا پی کر شہر میں داخل ہوئے تو وہی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امانت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کے ہم پلہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن میں 2 برائیاں کبھی نہیں ہو سکتی، ایک خیانت کرنا اور دوسرے جھوٹ بولنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق اور لڑائی جھگڑے میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے صداقت اور امانت کو اپنا شعار بنائیں تو یقیناً ہمارے معاشرے میں کردار کے اعلیٰ نمونے نظر آئیں۔ انسان کا ایک دوسرے پر بھروسہ قائم اور مضبوط ہو جائے، بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں، معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق میں پہلا سوال ہے، معنی سیکھیں۔ الفاظ معنی ہیں، اوصاف کے معنی ہیں خوبیاں۔ صادقین، صادق کی جمع یعنی سچے۔ ہانکنا، چلانا یا دوڑانا۔ ہم پلہ، برابر۔ صداقت، سچائی۔ اشاعت، تبلیغ۔ کاذب، جھوٹا۔ سستانہ کے معنی ہے آرام کرنا۔ پوشیدہ کہتے ہیں خفیہ کو۔ صفا کہتے ہیں پہاڑی کو جو مکہ میں ہے۔ بلا شک و شبہ، بغیر شک کے۔ سرچشمہ، جڑ یعنی بنیاد۔ تحویل میں ہونا، قبضے میں ہونا۔ پیمان کہتے ہیں وعدہ کو۔ مہار کہتے ہیں اونٹ کو قابو کرنے کی رسی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ اس میں پہلا سوال ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر لوگوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر لوگوں سے ارشاد فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کی۔ سوال نمبر 2 ہے، لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کیوں کر لیتے تھے؟ اس کا جواب ہے، لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر اس لیے یقین کر لیتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے غلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دیانتداری اختیار کرنے کا راستہ دکھایا؟ اس کا جواب ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے غلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کو ہانک دو، یہ خود بخود اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ سوال نمبر 4 ہے، ربضہ سے آنے والے مسافروں کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے، ایک بار ربضہ سے کچھ لوگ کھجوریں خریدنے مدینہ چلے آئے۔ وہ شہر کے باہر آرام کر رہے تھے۔ ان سے ایک آدمی نے مقررہ کھجور کے بدلے میں سرخ اونٹ خریدا۔ وہ آدمی اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کے اندر چلا گیا۔ بعد میں مسافر یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئے کہ ایک اجنبی شخص سے وہ قیمت کس طرح وصول کریں گے۔ کچھ دیر بعد وہ شخص کھجوریں لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں لے لو اور باقی تمہاری دعوت کے لیے ہیں۔ بعد میں ان مسافروں کو معلوم ہوا کہ وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 5واں سوال ہے، صداقت اور امانت کو اپنانے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، صداقت اور امانت کو اپنانے سے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی بدل جائے گی اور پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش اور ڈیش کے نام سے پکارتے تھے۔ تو ادھر 2 ڈیشیں ہیں، اس پہلے ڈیش میں آئے گا صادق اور دوسرے میں آئے گا امین۔ کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کبھی ڈیش کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو اس ڈیش میں آئے گا کاذب کا لفظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن میں 2 برائیاں کبھی نہیں ہو سکتی، ایک ڈیش اور دوسرے ڈیش۔ تو پہلے ڈیش میں آئے گا خیانت اور دوسرے میں آئے گا جھوٹ۔ ہجرت کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کو مکہ ہی میں چھوڑ گئے تاکہ وہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آئیں۔ تو اس ڈیش میں آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امانت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ آپ نے اس کو ڈیش کے ہم پلہ قرار دیا، تو اس ڈیش میں آئے گا ایمان۔ اگلا سوال ہے، دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں، درست لب و لہجے کے ساتھ دہرائیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرائے، دوست اور دشمن سبھی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے۔ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ دشمنوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تاکید کی کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود بھوکے رہتے یا کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرتے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ درد سے کراہنے لگے۔ ان کی آوازیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قیدیوں کی رسیوں کی گھیریں ڈھیلی کر دی۔ قیدیوں کو سکون محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ اس کے سوالات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو
قیدیوں سے متعلق کیا تاکید فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کی آوازیں سن کر کیوں بے قرار ہو گئے؟ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو بچوں یہ آپ لوگ خود کریں گے۔ اس میں اگلا سوال ہے، قوسین میں دیے ہوئے الفاظ کے درست مترادف لکھ کر عبارت کو مکمل کریں۔ رمضان کا پاک ڈیش مہینہ تھا، تو پاک کا مترادف ہے مقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ڈیش مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اس میں ساتھ کا مترادف ہے ہمراہ۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا ہمت ڈیش نہ تھا، تو ادھر ہمت مترادف آئے گا حوصلہ۔ وہ لوگ جو کل تک جابر ڈیش بنے ہوئے تھے، تو ادھر آئے گا جابر کا مترادف ہے ظالم، اور کمزوروں ڈیش پر ظلم ڈیش کرتے تھے، تو ادھر آئے گا کمزوروں کا مترادف جو ہے تو وہ ہے مجبوروں، ظلم کا مترادف ہے زیادتی۔ آج ڈر ڈیش کے مارے چھپتے پھر رہے تھے، ڈر کا مترادف ہے خوف۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت ڈیش سے لرز ڈیش رہے تھے، تو ادھر ہیبت کا مترادف آئے گا دہشت، اور لرز کا مترادف ہے کام۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کے جس عمل کا مظاہرہ کیا، اس کی نظیر کا مترادف ہے مثال، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگلا سوال ہے، اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی درج ذیل 3 اقسام ہیں: اسم مصدر، اسم جامد، اسم مشتق۔ اسم مصدر ہے، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ مجھے آج پشاور جانا ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ بولنا اور جانا اسم مصدر ہیں۔ وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں، اسم مصدر کہلاتا ہے۔ اسم مصدر کے آخر میں عموماً نا آتا ہے۔ اسم جامد، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، گھڑی وقت بتاتی ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ کتاب اور گھڑی اسم جامد ہے۔ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکے، اسم جامد کہلاتا ہے، جیسے مالٹا، بادل، روٹی وغیرہ۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ اسم مصدر کے جملوں کے سامنے ٹک اور اس جامد کے جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، احمد کے پاس گیند اور بلہ ہے، تو یہ اسم جامد ہے، اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ شاہد کو رات بھر جاگنا پڑا، یہ اسم مصدر ہے، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ محنت کرنا اچھی عادت ہے، یہ بھی اسم مصدر ہے، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ تھیلی میں اشرفیاں ہیں، یہ اسم جامد ہے، اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، یہ اسم جامد ہے، اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اس کے سامنے آپ لوگوں نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اگلا سوال ہے، کچھ نیا لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے متعلق ایک اقتباس لکھیں۔ تو بچوں یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے خود یہ کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کو پہچانیں اور اس شخصیت سے متعلق کم از کم 200 الفاظ پر مبنی ایک مضمون لکھیں۔ تو بچوں یہ بھی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کا وہ دن جس دن آپ نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہو، اس دن کا احوال ڈائری کی صورت میں لکھیں۔ یہ بھی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔